ہم فارمر کی بات کر رہے ہیں. فارمر سب سے لوور اینڈ پہ آتا ہے ہائرارکی میں, ٹھیک ہے, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں غریب آدمی, غریب کسان, ٹھیک ہے جی. تو اس کی بات تو ہم کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں it has become also a fashion to talk about the غریب آدمی. غریب کی بات کرنا somehow elevates us. I mean, you know, بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی غریب آدمی, غریب آدمی, غریب آدمی چوکیدار, غریب آدمی ڈرائیور, غریب آدمی جو آپ کے ڈومیسٹک ہیلپرز ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ غریب نہیں ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی زندگی مشکل نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آسان ہے روز کسی کے گھر میں جا کے برتن دھونا, ٹھنڈے پانی سے کپڑے دھونا. You know me as a person, and I think I'm a very kind person, and probably you would second that. But میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا آج کا غریب ہماری ہائرارکی کے اندر سب سے زیادہ بیچارہ ہے؟ کیا غریب کے لیے حکومت کچھ کر رہی ہے؟ Yes or no? Okay, my personal opinion, and I believe کہ it's a candid podcast. Right. دیکھو, اللہ کا شکر ہے میرے خیال میں کہ پاکستان کولیکٹیولی بہت کم پرسنٹیج ہوئے گی جو کہ بھوکی سوتی ہوگی, بہت کم ہوئے گی. رائٹ. ٹھیک ہے, بہت کم پرسنٹیج ہوئے گی جو ہوم لیس ہوئے گی. دیکھو, اگر یہ وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں پاکستان میں جو غریب ہے وہ کافی امیر ہے when you compare it with the غریب in India, for instance. Anywhere else. ٹھیک ہے. I remember when in 2006 I went to India with a group of friends, and وہاں میں نے دیکھا بامبے میں روڈ سائڈ پر چھوٹے سے فٹ پاتھ پہ چٹائیوں پر لوگ سوئے ہوئے تھے. بات ہو رہی تھی غریب آدمی کی. Just to put things in perspective, میرے خیال میں فرام اسلام آباد ڈاؤن ٹو اوکاڑا یا اس سے بھی آگے پاک پتن تک بھی آپ کر لو, مطلب ایک سرٹن اماؤنٹ آف پنجاب کی اگر اگزامپل لی جائے, سو ایوریج پرائز ایک ایکڑ زمین کی, ایگریکلچر زمین کی, از بٹوین 3 million اینڈ ابو, 2.5 اینڈ ابو, ایک ایکڑ کی. سو بیسیکلی جس کے پاس ایک ایکڑ زمین ہے which is 1 block, دیکھا جائے تو وہ بھی ملینئر ہے ان ڈیفینیشن. بات یا ڈیفینیشن کی جو ہو رہی تھی کہ ہم سبربس کی بات کریں یا مین اسلام آباد ایگریکلچر لینڈ کی بات کر رہے ہیں, کہ جو ایگریکلچر, کیونکہ اس پرسپیکٹو سے کہ یار ایک کسان ہے تو اس کے پاس اگر 1 ایکڑ زمین ہے تو ہی وہ کسان ہے نا جی, جسے اس نے اپنی ییلڈ لینی ہے, اپنی کراپ لگانی ہے. سو اس کی قیمت ایسٹ کی 3 million اگر ہے تو is got good amount of asset جس کو وہ کسی اور طرح سے یوٹیلائز کر سکتا ہے. if he sell it off, he has got certain access to certain amount of money. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہی ہے کہ بیسیکلی جو ہمارے اکنامک انجن ہے وہ والی ڈیزائرڈ آؤٹ پٹ دینے کا اہل نہیں ہے, اور اس کے اندر اکنامک انجن کو پلیز ڈیفائن کریں. کہ دیکھو, میں نے 2 ایکڑ زمین خرید لی, میں نے لیٹس سے 8 million انویسٹ کیا, 6 million کیا, مطلب 60 لاکھ روپیہ میں نے 2 ایکڑ زمین لے لی. اب آئیڈیلی میرا ریٹرن فرام دیٹ لینڈ اور دیٹ پروڈیوس شوڈ بی سبسٹینشیل, کہ میں اس جسٹیفائی کر سکوں کہ جو میں نے پیسے انویسٹ کیے ہیں میں اپنی ایک زندگی ایک اچھے طریقے سے گزار لوں, 2 وقت کی روٹی, 3 وقت کی, بچوں کو تعلیم دے سکوں, میرے پاس ٹرانسپورٹ کا ایک آپشن ہو. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا بیسک ریکوائرمنٹ. گھر میرا لیویبل ہو, کچا مکان مٹی کا نہ ہو, مطلب اس کی چھت ٹپکتی نہ ہو, بیسک نیسیسٹیز کور کر لیں. پرابلم کیا ہے؟ زمین پروڈیوس دے رہی ہے, محنت میں کر رہا ہوں, ان پٹس جو میں نے دینی ہے وہ میں دے رہا ہوں, لیکن جب ریٹرن کی باری آتی ہے یا جب میرے پیسے میری جیب میں آنے ہیں تو تب میں ریئلائز کرتا ہوں کہ شاید میں لینڈ لیس ہوں, اور ایک میں ریڑھی لگا لوں یا بھیک مانگ لوں تو مجھے زیادہ پیسے ملیں گے. یہ ایک بہت بڑی ڈسکرپنسی ہے جو کہ کنسسٹنٹلی پریویل کر رہی ہے. It's easier to beg than to earn. ایگزیکٹلی. کیونکہ دیکھو ریٹرن لینا ہے نا, میں ایک چوک پہ کھڑا ہوں,
مجھے پتا ہے کہ یہاں سے 5,000 گاڑی نے گزرنا ہے, 10 روپے بھی دے دیں, 5 روپے بھی دے دیں. اب تو غریب بھی ایک دو کوائنس شوائنس لیتے ہیں تو وہ آگے سے آپ کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ they're not interested. They want a 500 note, اور اگر آپ ان کو وہ دیں تو they want راشن. The next thing they'll ask you کہ باجی راشن نہیں ہے, یا جیسے آپ نے ابھی سنا تھوڑی دیر پہلے میرے ہیلپر نے کہا کہ باجی وہ بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے, اس کی فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ پارٹ ٹائم ڈرائیور ہے لیکن اس کا بچہ ایک پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. دیکھو ہم اگین فرام دیٹ پرسپیکٹو, جو میں نے پہلے بھی کہا کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ ایز اے نیشن ہم اتنے برے حالات میں نہیں ہیں. مے بی اس کے اندر ہمارا ایک سوشل فیبرک ٹو بھی ہے جو کہ ایک پازیٹیو فیکٹر ہے کہ یار جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں لاہور کام کرنے کے لیے, ان کو پتہ ہے یار کہ وہ جہاں سے بھی آئے ہیں وہاں پہ ایک سرٹن فیملی سیٹ اپ, ایک سرٹن سوشل سیٹ اپ ہے جو ان کو اکوموڈیٹ اور ایڈجسٹ کر لے گا. بٹ دا پوائنٹ از کہ یار ایسے تو نہیں چل سکتا. آج سے شاید 20-30 سال پہلے شاید چل جاتا ہو. اب آپ کی ضروریات, آپ کے ایشوز, آپ کی کنسرنز بہت ڈفرینٹ ہو گئی ہیں اور بہت زیادہ ہو گئی ہیں. سو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ایز اے نیشن یہ, اور جو ایک اور بات کی کہ جی گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے, پرسنلی آئی تھنک کہ یہ بھی غلط ہے. یار آپ کو ایک بیسک محنت کرو تو آپ کو اس کا ریٹرن ملے. دیٹ شوڈ بی دا فنڈامنٹل بیسس آف ایوری تھنگ. ہمارا وہ ہے میجورٹی, اور کڈ یو ناٹ, یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. وہ سروے کرنے آئے, یہ 8-10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. ان کا ورژن یہ تھا کہ جی ہر ہاؤس ہولڈ میں جائیں گے, وہاں پہ نمبر آف پیپل, نمبر آف رومس, کچے پکے, واش رومس, آل آف دیز چیزوں کو ہم چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ جو پورسٹ آف دا پور ہیں, ایگزیکٹلی جو غریب ہے, کہ اس کو سپورٹ کر کے چلو اتنا دیا جائے کہ یار وہ 2 وقت کی روٹی کھا لے. یو ول ناٹ بلیو اٹ, وہاں پہ اس سپورٹ پروگرام میں ایسے ایسے لوگ آ گئے کہ جو کہ دور دور تک اس کے اہل نہیں تھے, یعنی غریب نہیں تھے. غریب مطلب وہ دیکھو, میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا, پورسٹ تو پور جو کہ یار. اور ہیں آپ کو پتہ ہے وقاص کہ میری جو ہیلپر ہے اس نے مجھے بتایا کہ رمضان کے اندر لوگ 12 راشن اکٹھے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک مہینے میں ایک فیملی 12 راشن لے رہی ہے. کچھ گورنمنٹ سپورٹ پروگرامز کے تھرو, کچھ ان گھروں سے جہاں وہ کام کر رہے ہیں, اور کچھ بڑے بڑے انڈسٹریلسٹس نے جس طرح لنگر خانے لگائے ہوتے ہیں, اسی طرح سے بہت سے ایسے انڈسٹریلسٹس ہیں جن کے گھر سے راشن بھی ملتا ہے. سو ایک فیملی جب سال کے پورے 12 مہینے کا راشن ان کا ہو گیا پہلے سے, تو وہ آپ نے ان کو ایک کمفرٹیبل پوزیشن میں ڈال دیا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پھر وہ محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. ایگزیکٹلی. تو دیکھو نا یہی بات ہے, ٹھیک ہے نا, وہ 30 دن محنت سے کام کریں, وہ چھٹی نہ کریں, وہ کام پر آئیں, تو ان کو اینڈ پر ایک سیلری ملے گی. ٹھیک ہے نا جی, اور وہ سیلری جو ہے اس کے اندر سے ان کو بہت ساری اپنی نیڈس کو پورا کرنا ہے. لیکن اگر وہ کام نہیں کرتے تو دیٹ پٹس دیم ان اے ویری ایڈوانٹیجیس پوزیشن. جیسے میرے گھر پہ میری ایک ہیلپر آئی اور اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں, تو شی سیڈ کہ باجی میرے شوہر ڈرائیور ہیں, تو لیکن آج کل ان کے پاس جاب نہیں ہے, وہ جاب لیس ہیں. میں نے کہا اچھا, تو میں نے سوچا کہ میں پوچھتی ہوں کہ شاید اگر وہ اچھا ڈرائیور ہو تو میں ہی رکھ لوں. تو میں نے کہا کہ کتنے عرصے سے جاب لیس ہیں, تو اس نے کہا کہ باجی 10 سال سے. اب 10 سال سے اگر آپ جاب لیس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جاب کرنا ہی نہیں چاہ رہے. اس کے بعد سولوشن ہے, بھوکا نہیں مر رہا ہے, فیملی بھی چل رہی ہے, لوگ کام کر رہے ہیں, اس کی بیوی کما رہی ہے, اس کے گھر میں راشن آ رہا ہے, اس کے بچے انٹرمیٹنٹلی اسکول میں جا رہے ہیں. Because there is a wide range of charity schools today in Pakistan in different cities. You name it. And they are doing fundraising. اتنا زیادہ فلنتھراپک ورک ہو رہا ہے کہ غریب کا بچہ جو ہے اس کو اسکول بھی مل جاتا ہے, اس کو راشن بھی مل جاتا ہے. اینڈ الحمد للہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ
بٹ پھر واپس بات میں وہیں لے کر آؤں گی کہ جو مڈل کلاس بندہ ہے, جو ایک سفید پوش بندہ ہے, جو کسی کے سامنے اپنی ڈگنیٹی کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا, جو کسی کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے راشن نہیں لینا چاہتا, یا کسی غریب رشتہ دار سے مدد کا سوال نہیں کرنا چاہتا, اس کے بارے میں آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھو حکومت ایک بات کی بات ہے نا, وہ بیچارہ اس جگہ پہ پھنس چکا ہوا ہے, اینڈ ناٹ اینی فالٹ آف ہز. اگین مڈل کلاس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر وہ لاہور آتا ہے, اگر اس نے کرائے پہ رہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک سرٹن اماؤنٹ ایلوکیٹ کرنی ہے رینٹ کے لیے. اب اگین ٹو پٹ تھنگز ان پرسپیکٹیو, کہ تھوڑے دن پہلے نا یہ ایگزیکٹلی یہ والی کانورسیشن ہو رہی ہے, اینڈ دیر واز دس گائے اینڈ ہی سیڈ کہ جی آپ مانیں گے کہ میرے گھر کا کرایہ 15,000 روپے ہے اور میرا بجلی کا بل 35,000 روپے ہے. سو دیکھو, آپ جب اپنا بجٹ بناتے ہو تو اس کے اندر رینٹ شوڈ بی دا بگیسٹ فیکٹر, ناٹ دا الیکٹریسٹی, ناٹ دیز یوٹیلیٹیز. یہ یوٹیلیٹیز ہیں. اور دیکھو اگین آپ نے اپنے گھر کو مینٹین کس طرح سے کرنا ہے یار, کہ نمبر آف بلبس, نمبر آف اپلائنسز, اس کو میں نے مینیج کرنا ہے, تب میں سروائیو کر سکوں گا. اور وہی والی بات کہ مڈل کلاس کی انکم اسٹیگنٹ ہے, اس کا آگے پروگریشن اس طرح سے نہیں ہے. کیوں اسٹیگنٹ ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیوں اسٹیگنٹ ہے. دیکھو اگین مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا. میں نے تمہیں جو ہم پہلے وہ ٹیچرس کی بات کر رہے تھے, میرے لیے میرے انسٹیٹیوٹ میں اگر میں نے لاکھ روپے, میں نے ایک اسکول سیٹ اپ کیا ہے جی, اور میں نے 1 لاکھ روپے کا بجٹ ایلوکیٹ کیا ہوا ہے, میں تو چاہوں گا 5,000 روپے میں ٹیچر کی شکل ہونی چاہیے. اس کی کیا کمپیٹنس ہے, وہ کیا ڈیلیور کر رہا ہے, یہ فیکٹر نہیں ہے. اب 5,000 میں وہی والی بات کہ آپ کو 5,000 کی کیلیبر والا ہی ٹیچر ملے گا نا. سو آپ نے جب کاسٹ کٹنگ ادھر کر لی, جس کی وجہ سے اب وہ 5,000 روپے والا اس بات پہ خوش ہے کہ یار مجھے نوکری تو مل گئی. سو اگین پوائنٹ از کہ جب ایک تھریشولڈ کے اندر آپ آ گئے ہو اور آپ کے اندر ولنگنیس ٹو ایکسل بھی ختم ہوتی جا رہی ہے ود ٹائم. ساری بات ہے یار, when we were young we had ambitions کہ یار ہم یہ کریں گے, we would want to be the CEOs of the companies and by this time some of us are. پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یار with time آپ ایک آ جاتے ہو یار اب اتنی محنت نہیں ہوتی, اتنی ہمت نہیں ہے. And again not even that, we get bogged down with other things, families. اب وہی والی بات کہ بھائی اگر تمہارے اور میرے بچے ہیں تو ہم نے ان بچوں کے لیے بھی ٹائم انویسٹ کرنا ہے فرام دا سیم 24 hours. ہم نے ان کی تعلیم کو دیکھنا ہے, ان کے فیوچر کو دیکھنا ہے, ان کی پڑھائی کو دیکھنا ہے, ساتھ اپنا بھی کرنا ہے. اور اگین اس سارے کے اندر گھر بھی چلانا ہے, کو ایگزسٹ بھی کرنا ہے, آپ نے آپ کو موبائل بھی رکھنا ہے, اپنے آپ کو سوشلائز بھی کرنا ہے, کسی کو چائے پہ بھی بلانا ہے, سب کچھ کرنا ہے. سو وہی والی بات کہ آپ ایک تھریشولڈ پہ آ جاؤ. اور یہی ایک پرابلم میرے خیال میں یہی ہے کہ دیکھیں جب ایک چیز چلتی ہے تو وہ ان اٹ سیلف ایک جگہ پہ نہیں ہوتی.